السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بچوں آپ کو بتا رہا تھا، اللہ رب العزت نے بہترین تخلیق جو کیا کائنات میں وہ انسان کو کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت میں داخل کیا بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر کے یہ واضح کر دیا کہ اللہ رب العزت نے مخلوقات میں سب سے اعلیٰ انسان کو بنایا ہے، اور وہیں سے آزمائش ہماری شروع ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایک درخت ایسا ہے اس کا پھل نہ کھانا، اس کے نزدیک نہ جانا، جبکہ غلطی کر کے حضرت اماں حوا نے وہ پھل آدھا خود کھا لیا، آدھا حضرت آدم علیہ السلام کو کھلا دیا، جس سے ان کے جسم کے کپڑے اتر گئے، ننگے ہو گئے، اور اللہ رب العزت کی غصے کا آغاز ہوا۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں انہیں اتار دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جہاں پہ اتارا اس سے کئی ہزاروں میل دور، کئی کلومیٹر دور حضرت اماں حوا کو اتارا۔ دونوں اللہ رب العزت سے خوب رو رو کے دعائیں مانگتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی خوب دعائیں مانگتے رہے، اللہ ہمیں معاف فرما، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر آپ نے معاف نہ کیا تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ اے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام بار بار مانگتے رہے، اللہ رب العزت سے استغفار توبہ کرتے رہے۔ پھر حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ جب انہوں نے اکٹھے رہنے کی زندگی کا آغاز کیا تو جسم کو پتوں سے ڈھانپا، اور پھر ایک دن میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوتے، دوسرے دن ہونے تک وہ جوان ہو جاتے اور ان کی آپس میں شادیاں ہو جاتی، بھائی کی بہن کے ساتھ شادی ہو جاتی۔ یہ شروع میں اللہ رب العزت نے ایک قانون بنا دیا۔ کس طرح؟ ایک دن جو بہن بھائی پیدا ہوتے، دوسرے دن جو بہن بھائی پیدا ہوتے، پہلے دن والے بھی جوان ہو جاتے، دوسرے دن والے بھی جوان ہو جاتے، تو ایک دن پیدا ہونے والا جو جوڑا ہوتا بہن بھائی کا، وہ دوسرے دن پیدا ہونے والے جوڑے بہن بھائی سے شادی ہوتی، یعنی بھائی کی اپنی بہن سے جو دوسرے دن پیدا ہوتی، اور اسی طرح بہن کی اس بھائی سے جو دوسرے دن پیدا ہوتا۔ تو ایک ہی دن جو بہن بھائی پیدا ہوتے ہیں ان کی آپس میں شادی نہیں ہوتی تھی، یہ اللہ کی طرف سے قانون تھا۔ اس طرح بڑی تیزی سے انسانیت کا آغاز ہوا، بڑھتے چلے گئے انسان، اور سب سے پہلا جو قتل ہوا، حابیل نے قابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل بڑا تھا، قابیل چھوٹا تھا، اور ایک نے کہا کہ میرے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ہے میں اس سے شادی کروں گا کیونکہ یہ خوبصورت ہے، میں دوسرے دن پیدا ہونے والی بہن سے شادی نہیں کروں گا کیونکہ وہ بہت صورت ہے۔ یہیں سے جھگڑا شروع ہوا اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ چونکہ روئے زمین پر پہلا قتل تھا، اس کو خبر ہی نہیں تھی کہ میں نے دفنانا کیسے ہے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے مختلف جگہوں پہ گھومتا پھرتا رہا کہ میں اب اس کا کیا کروں۔ اللہ رب العزت نے دو کبوں کو بھیجا، اس کے سامنے وہ دونوں لڑنے لگے۔ ایک کبے نے دوسرے کو چونچے مار کے جان سے مار دیا۔ جب جان سے مار دیا تو پہلے والے کبے جس نے مارا تھا اس نے اپنی چونچ سے زمین کو کھودا اور مرے ہوئے کبے کو بیچ میں ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال دی۔ تو یہ حابیل چونکہ دیکھ رہا تھا، اس نے جب یہ عمل دیکھا اس نے کہا یہ کام ٹھیک ہے، اس نے بھی زمین کھودی، اپنے بھائی کو دفن کیا، اوپر سے مٹی ڈال دی۔ تو اس طرح سے پہلے انسان کا قتل ہوا، اور پہلے انسان کو اس طرح دفن کرنے کا طریقہ میرے رب نے کبوں کے ذریعے سے سکھا دیا۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کا آغاز ہوا۔ کھیتی باڑی شروع ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں، بیل کو اتارا گیا۔ اس دور میں بیل بولا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ بیلوں سے جب کھیتی باڑی کرنے لگے حضرت آدم علیہ السلام تو تھوڑی دیر کے بعد بیل کہتا کہ میں تھک گیا ہوں، مجھے چھوڑ دے، آج نہیں کرتے کل کر لیتے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے شکایت کی اللہ رب العزت سے، اور اللہ رب العزت نے جانوروں کو جو بولا کرتے تھے ان کی زبان پہ مہر لگا دی، وہ قیامت تک آپ نہیں بولیں گے، اپنے ضروریات زبان سے نہیں بتا سکیں گے۔